طریقہ کار کے ذریعے آؤٹ سورس کیا گیا ہے، خالی اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کے شاندار سفری سہولتوں کے حوالے سے، اور پھر جس طرح یہاں پر آج وائی فائی کنیکشن جو ہے وہ آپریشنل ہے، اور جو ٹکٹ چیکر جو ہے وہ قدیم زمانے کا وہ بستہ لے کر اور وہ ٹکٹ کو پنچ کرنے کا سسٹم مکمل طور پر ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور اٹس آل ڈیجیٹائزڈ۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے بزنس کلاس، اور پھر وہاں پر جو رات کے سفر کے لیے جو برتھس بنائی گئی ہیں، اور پھر کچن اور ڈائننگ ہال یورپ کی طرح جو وہاں پر نظام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی 100% کوالٹی یہاں پر آ گئی ہے، لیکن بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہی خطوط پر اس پاکستان بزنس ایکسپریس کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے، ریفربش کیا گیا ہے، میں حنیف عباسی صاحب کو، سیکرٹری چیئرمین ریلویز کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے، اور مجھے کہنے دیجئے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو غیر موجودگی میں جو بات کی جائے وہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے ریلوے کے ادارے کو چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان 16 مہینوں میں ایمانداری سے، اخلاص سے، اور جو قبضہ گروپ تھے ان سے زمینیں پراپرٹیز واگزار کرانے کے لیے اور ریلوے اسٹیشنز کو بہتر کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ایک سے زیادہ اپنی پریزنٹیشن بھی دی تھی، تو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی مکمل نہیں ہوگی اگر ان کو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ نہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنی 16 ماہ کی اس دور میں پوری کوشش کی۔ حنیف عباسی صاحب کو میں جانتا تھا کہ یہ ایک ڈوئر ہیں۔ حنیف عباسی صاحب آئے، ریلوے کا انہوں نے قلمدان سنبھالا، کیونکہ میں ان کی صلاحیت سے واقف تھا۔ ان کو 2 باتیں کہیں کہ آپ کی جو محنت سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں کہ دن رات محنت کرنے والے آپ آدمی ہیں، مگر ریلوے وہ ادارہ ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں اپنا ایک کلیدی مقام رکھتا ہے۔ دنیا میں یورپ چلے جائیں، ایسٹرن یورپ چلے جائیں، جب تقسیم تھی ایسٹ اور ویسٹ کی، اس زمانے میں بھی ویسٹ اور ایسٹ میں ریلویز جو تھا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہترین نظام تھا۔ ہمارا یہ کہنے دیجئے کہ انگریز کے زمانے کا ایک اعلیٰ ادارہ وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے میں نے ان کو، عباسی صاحب کو کہا کہ آپ نے اس کو آپ نے آ کے ٹھیک کرنا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اور ہر چیز آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے۔ یہ ریلوے کا یہ کام نہیں کہ زمینیں وہ سنبھالے اور ان کو دیکھے۔ آپ زمینیں آپ کی ہیں، ان کو آؤٹ سورس کریں۔ لوگ اس کے اوپر اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں شفاف طریقے سے، اس کی آمدن سے آپ مسافروں کی جو بوگیاں ہیں، انجنز ہیں، اور جو فریٹ، ریلوے کا جو فریٹ کا جو سیکشن ہے جو آپ کی بہت بڑی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ان کو آپ ٹھیک کریں۔ اور مسافروں کی اگر آپ کراچی، لاہور، پشاور، کراچی اور دوسرے آپ کی جو روٹس ہیں ان میں اگر آپ مسافروں کو آپ سہولتیں دیں گے اور ریلائبل آپ ان کو سواری دیں گے جس میں تاخیر نہیں ہوگی، وقت پر وہ پہنچے گے، پنکچویلٹی ول بی دی ہال مارک، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے آج میرا وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دہائیوں بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ جو تبدیلی دیکھی ہے یہ واقعی یہ دل کو بھاتی ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے، اور دل سے تحسین دینے کی بہت میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہے۔ مگر یہ
یہ پہلا قدم ہے. It's the first step towards a long journey. اور یہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, پوری ریلوے کی جو ٹیم ہے ان سب کو, چاہے وہ انجینئرز ہیں, چاہے وہ کمرشل مینیجرز ہیں, چاہے وہ سی او ہیں, چیئرمین ہیں, سیکرٹری, ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس, بریکنگ نیوز, پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.